السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وقال اللہ تعالی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم رب زدنی علما۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبادات میں ہم زکوٰۃ کے چند آخری پوائنٹس کو بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادات کو تدریجاً نافذ فرمایا، 13 سال مکہ کے اندر توحید، رد شرک اور آخرت کے عقیدے کو بیان کیا، اور اس کے بعد جب مدینہ ہجرت فرمائی تو پہلی ہجری میں نماز آئی، 2 ہجری میں رمضان کے روزے آئے، اور 4 ہجری میں پردے کے احکام آئے اور زکوٰۃ کا نفاذ ہوا، اور 9 ہجری میں حج کی فرضیت آئی، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کی وصولی کا کام بھی اسی سلسلے میں مکمل ہوا۔ تو عملی نفاذ جو ہے وہ ریاست کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو مدینہ ریاست میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے قیام عدل کا نظام کیا، اقامت صلاۃ کے شعبے مکمل کیے، زکوٰۃ کی وصولیاں مکمل کیں، اور پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں تحصیلدار بھیجے، مالیہ وصول کرنے والے اور زکوٰتیں وصول کرنے والے، اور کچھ ایسے خاص معاملات اس سلسلے میں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے کل بیان کیا تھا۔ اور جب خلافت راشدہ قائم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، تو کچھ قبائل نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک تھی، اب وہ ٹیکس ہم نہیں دیں گے، ہم صرف نماز پڑھیں گے۔ تو یہ شورائے صحابہ میں جب پیش ہوا تو کچھ لوگوں نے یہ چاہا کہ اس سلسلے میں ہم ان کو سمجھاتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا آج میں ان کے ساتھ رعایت کر دوں تو کل وہ کسی اور خدا کے فرض کا انکار کریں گے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس لیے میری رائے یہ ہے کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے، میں فرق نہیں کرنے دوں گا۔ خدا کی قسم اگر کسی نے بکری کی باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ دینی ہوئی، میں وہ بھی ان سے وصول کروں گا، اور اگر وہ سیدھے نہ ہوئے تو میں ان پہ فوجیں چڑھاؤں گا۔ تو جو مختلف اور بھی ارتداد کی لہریں تھیں، کچھ مدعیان نبوت نکل آئے تھے، ان سب کی سرکوبی کے لیے 12 سے 13 لشکر نبی حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجے۔ تو ان کو جب دھمکی دی گئی تو وہ مرعوب ہو گئے اور زکوٰۃ دینے پہ آ گئے۔ حالانکہ حضرت عمر فاروق جیسے جرری صحابی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ فی الحال ان کے ساتھ سختی نہ کی جائے، کیونکہ اور قبائل بھی مرتد ہوئے کھڑے ہیں، تو ان پہ فوجیں رکھنا نہیں کہ بہتر لگتا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی یہ صدیقیت کا مقام تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جس لشکر کو نبی پاک نے روانہ فرمایا ہو، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا۔ اور اسامہ بن زید کا وہ لشکر جو زید بن حارثہ اور ان موتا کے شہیدوں کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، آپ نے اس کو خود باہر نکل کر روانہ کیا۔ اسی ایک لشکر کے روانہ ہونے سے دشمن مرعوب ہوا اور ان پر ہیبت طاری ہو گئی کہ جو اتنے مختلف معاملات میں ارتداد کی لہر چل رہی ہے مدینہ میں، لیکن یہ دشمن کو مارنے کے لیے جب لشکر نکل رہا ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ریاست کے معاملات میں ان کا شورائیت کا مقام جو ہے وہ عمل کے حساب سے ہے، اور پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس وقت کے عملی طور پہ اس کو نافذ کیا گیا تو تمام لوگ اس کے مطیع ہو گئے، اور پھر اس کے بعد روم اور ایران اور ان علاقوں کی طرف مسلمانوں کی فوجیں فتوحات کے لیے آگے بڑھیں، اور یکجہتی کرتے ہوئے تمام پہ اسلام کے اس لشکر نے قابو پا لیا۔ باقی اس سلسلے میں پاکستان کے اندر نفاذ زکوٰۃ کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے ولاگ میں بیان کریں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔